بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، ایک سبق آموز کہانی۔ میری شادی ایک ان پڑھ سے ہوئی تھی، جبکہ میں پڑھی لکھی ہوں۔ میرا نام شہزادی ہے۔ سچ بتاؤں تو میرا خواب تھا ایک پڑھا لکھا اچھا کمانے والا لڑکا، لیکن کچھ مجبوریوں میں عمر سے شادی کر دی گئی۔ مجھے عمر سے بدبو آتی تھی، ان کا کام اتنا اچھا نہ تھا۔ خیر میں اللہ کے سامنے رو کر دعا مانگتی تھی، یا اللہ، یا تو عمر کو مار دے یا پھر اس سے جان چھڑا دے۔ کسی طرح وہ جاہل سا بولنے کا بھی نہیں پتہ۔ میں ہر بات پہ عمر کو بے عزت کر دیتی تھی، تنقید کرتی، عمر پہ غصہ کرتی۔ عمر مجھے پیار سے سمجھاتا، کبھی چپ ہو جاتا تو کبھی غصہ ہو کر گھر سے باہر چلا جاتا۔ میں ایک بار جھگڑا کر کے امی ابو کے پاس آ گئی اور ضد کی کہ بس طلاق لینی ہے۔ عمر سے امی ابو نے بہت سمجھایا کہ بیٹی، لڑکا بہت اچھا ہے، نہ کرو ایسا، بس بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ باقی کیا کبھی اس نے تم پہ ہاتھ اٹھایا یا گالی دی ہو؟ لیکن میں بس طلاق لینا چاہتی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ خرچہ نہیں دیتا۔ مجھے امی ابو نے عمر کو بلوا لیا، وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ امی ابو کہنے لگے، عمر کیوں بھائی، تم شہزادی کو خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ عمر بابا سے مخاطب ہو کر بولا، انکل جی، جو کما کر لاتا ہوں سب اخراجات نکال کر جو بچتا یہ شہزادی کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہوں۔ میرے چاچا تایا سب موجود تھے وہاں۔ میں بولی، مجھے 30,000 روپے ہر مہینے چاہیے، بس اس شرط پہ ہی میں عمر کے ساتھ جاؤں گی۔ عمر خاموش ہو گیا، سر جھکائے بیٹھا تھا۔ چچا بولے، ہاں عمر، دے سکتے ہو خرچہ 30,000؟ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر میری طرف دیکھنے لگا، لمبی سانس لی اور بولا، ٹھیک ہے، میں شہزادی کو 30,000 روپے دوں گا الگ سے ہر مہینے میں۔ میں نے دل کی گالی دی، کمینے، دیکھنا جینا حرام کر دوں گی تمہارا میں۔ عمر کے ساتھ چلی گئی۔ ہم بجلی، پانی، گیس کا بل، راشن، کھانا، سب اخراجات بھی تھے۔ عمر سے جب بھی پوچھا کیا کام کرتے ہو، کہتا گورنمنٹ آفس میں کام کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ نہ میں نے کبھی پوچھا نہ انہوں نے کبھی بتایا۔ خیر عمر مجھے ہر مہینے 30,000 روپے دیتا تھا۔ ایک دن میں نے کہا، مجھے آئی فون لے کر دو۔ میں بس تنگ کرنا چاہتی تھی کہ عمر مجھے طلاق دے دے۔ عمر مسکرانے لگا، میرے پاؤں پکڑے اور بولا، شہزادی لے دوں گا، پریشان نہ ہو، تم بس مجھے چھوڑ کر جانے کی بات نہ کیا کرو، جو کہو گی کر دوں گا۔ میں کبھی کھانے میں مرچ ڈال دیتی تھی تو کبھی زیادہ نمک۔ وہ تھکا ہارا کام سے آتا، کھانا کھا کر بے ہوشی کی طرح سو جاتا۔ نہ جانے کون سا کام کرتا تھا کہ اتنا تھک جاتا تھا۔ میں جتنی نفرت کرتی تھی اس جاہل سے، وہ اتنی محبت کرتا تھا۔ میں ایک دن اپنی دوست کے ساتھ کار میں شاپنگ کرنے ہم جا رہے تھے شہر کے سب مہنگے اور بڑے مال میں۔ جب ہم ایک بس اڈے کے پاس سے گزرے تو میری زندگی نے جو لمحہ دیکھا، میں بے جان ہو گئی۔ وہ عمر جسے میں بہت نفرت کرتی تھی، جس کو میں جاہل، ان پڑھ کہتی تھی، جس کو کبھی میں نے پیار سے کھانا تک نہ دیا تھا، جس کا کبھی حال دل نہ پوچھا تھا، جسے میں انسان ہی نہیں سمجھتی تھی، جسے میں قبول ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ عمر سر پہ بوجھ اٹھائے کسی کا سامان بس پہ چڑھا رہا تھا۔ ٹانگیں کانپ رہی تھی، پرانے سے کپڑے پہنے، پسینے سے شرابور، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی۔ میں مر کیوں نہیں گئی تھی؟ وہ میرے لیے کیا کچھ کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص بولا، اوئے چل، یہ سامان اٹھا اور دوسری بس کی چھت پہ لوڈ کر۔ عمر کو شاید بھوک لگی تھی، ہاتھ میں روٹی پکڑی، رول کیا ہوا ساتھ روٹی کھا رہا تھا، ساتھ سامان اٹھا رہا تھا۔ میں قربان جاؤں، میرا عمر میرے لیے کس درد سے گزر رہا تھا۔ میں آنسو لیے دیکھتی رہی۔ کام ختم ہوا، وہاں سائٹ پہ ایک دکان کے سامنے زمین پہ بیٹھ گئی۔ کتنی بے بسی تکن تھی عمر میں، سارا دن وہاں درد سہتا رہا۔ بس وہ حادثہ تھا یا پھر اللہ کی مرضی، بس میرا دل بدل گیا۔ میں بن بتائے کچھ خریدے گھر واپس لوٹ گئی۔ بہت روئی تھی، بہت زیادہ۔ عمر کو پلاؤ پسند تھا، میں نے پلاؤ بنایا۔ عمر گھر آیا، میں اسے کھانا نہیں دیتی تھی، خود گرم کر کے کھاتا تھا۔ گھر آیا، مجھ سے سلام کیا، کچن میں گیا، پلاؤ دیکھ کر بولا، شہزادی آج تو آپ نے کمال کر دیا،
1 साल बाद पुलाव खाने लगा हूँ। फारिस सर खाना प्लेट में डालकर मेरे पास बैठ गए। खाना खाने लगे। मैं उमर की तरफ देखे जा रही थी। उमर कितना दर्द सहता है और बताता भी नहीं। मैं कितनी अजियत देती हूँ, कोई शिकवा नहीं। उमर पे आज मुझे बहुत प्यार आ रहा था। दिल चाह रहा था सीने से लपट जाऊँ। उमर ने खाना खाया, फिर जेब से पैसे निकाले, कहने लगा, ये लो शहज़ादी 30,000। मैं चीख कर रोने लगी। उमर के पाँव छूम लिए। उमर, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। उमर हैरान था, मुझे क्या हो गया है? उमर ने मेरा हाथ थामा और बोला, अगर ये पैसे कम हैं तो मैं और ला दूँगा, मुझे छोड़कर ना जाना। कहने लगे, शहज़ादी बहुत भूली हो तुम, पागल, तुम बिछड़ने के बाद कहाँ भटकोगी? खुदा जाने बहुत प्यार करता हूँ ना तुमसे, इसलिए तुमको खुदा खुद से दूर नहीं कर सकता। मैं उमर की सीने से लग गई। आज मुझे ना कोई आईफोन चाहिए था, ना कोई बड़ा घर गाड़ी। मुझे अब दुनिया की कोई खबर ना थी। मेरी दुनिया उमर बन चुका था। हम औरतें कैसे मुंह पाड़ कर कह देती हैं, जब खिला नहीं सकते थे तो शादी क्यों की? बात बात पे झगड़ा और ताने शुरू कर देती हैं। कभी अपने शौहर का वो चेहरा देखना जिस मैंने उमर का देखा था। खुदा की कसम, हम एक सांस ना ले सके इस माहौल में। यहाँ मर्द अपनी फैमिली के लिए ख़ुद को कुर्बान कर देता है। जितने शौहर कमाता है, इस पे खुश रहो, पैसा भी सब कुछ नहीं होता। खुदा की कसम, मुझे बड़ी गाड़ियों और एसी वाले महल में वो सुकून नहीं मिला जिस सुकून उमर की बाहों में आता है, जो सुकून उमर का सर दबाने में आता है, जो सुकून उमर की पसंद के खाने बनाने में आता है। हम सफ़र की बेबसी को समझो तो सही, देख तू सही, आप कभी झगड़ा नहीं करेंगी। उमर अब मेरी ज़िंदगी है और मैं उमर की शहज़ादी हूँ। तो मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अल्लाह।